یہ ہے اللہ والے، یہ اللہ والوں کے، ہم اللہ والوں کو یوں ہی نہیں مانتے۔ اللہ والے یہ کوئی منتر پڑھنے والے لوگ نہیں ہیں، یا کوئی بت پرست نہیں ہے، یہ اللہ کی محبت کرنے والے، اپنے آپ کو فنا فلا کرنے والے ہیں اللہ کے لیے، جنہوں نے اپنی ساری خوشیاں سب کچھ اللہ کے لیے قربان کر دی، داؤ پہ لگا دی، اور کہا کہ بس تو مل جائے مولا، بس تو مل جائے، تو مل جائے، تیرا حبیب راضی ہو جائے، تیرا حبیب راضی ہو جائے۔ تو جن سے اللہ کا رسول راضی ہو جائے، اگر ہم نے ان کو دامن کو پکڑا ہے، اور آقا نے خود فرما دیا تم نے جس نے میرے اہل بیت کے دامن کو پکڑ لیا، یقیناً دامن کو پکڑو تو جنت میں جاتے ہیں۔ اب ہم جیسے گنہگار سیاکار، ہم تو کوئی ہماری اوقات نہیں بھی ساتھ نہیں ہے، لیکن اب ہم جب جاتے ہیں نا اسٹیج پہ، ہمارے لیے شاندار چیئر ہوتی ہے اسٹیج پہ، جب ہم جاتے ہیں تو اسٹیج پہ جب ہم بیٹھتے ہیں تقریر کے لیے، ویسے تو ہم ایک کتے سے بھی بدتر ہیں، ہماری اوقات کیا ہے، بساط کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے گھر کا سگ بنا لے، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہو سکتی۔ اللہ مدینے کا سگ بنا لے، کتا بنا لے ہم کو، ہماری کوئی اوقات بساط نہیں ہے، لیکن انہوں نے عطا کیا ہے۔ تو جب ہمارے لیے اسٹیج سجتا ہے اور اسٹیج پہ ہم بیٹھتے ہیں، تو ہمارے ساتھ کئی محلے کی ایک دو عورتیں بھی اگر یوں ہی چلے جاتی ہے، جو صرف سننے جاتی ہے ہمارے ساتھ، اگر وہ بھی چلے جاتی ہے، تو وہ جب ہمارے ساتھ گئی ہے، اس لیے ہمارے ساتھ اسٹیج پہ ہمارے آس پاس وہیں نیچے یا وہیں چیئر پہ بیٹھتی ہیں، تو جب ہمیں ہار پہنائے جاتے ہیں نا، تو ہمیں پوائنٹ ملا اس کے لیے کہ جب ہمیں ہار پہنائے جاتے ہیں تو ان کو تو پہچانتا بھی کوئی نہیں تھا، لیکن چونکہ وہ آئے ہمارے ساتھ تھے، اسی لیے ان کے بھی گلے میں ہار۔ ابھی 2 دن پہلے تاج آباد شریف میں اجتماع ہوا، الحمدللہ، ایک فرزانہ باجی اور ایک شہناز باجی، دونوں ہمارے ساتھ گئے ہوئے تھے، الحمدللہ ان دونوں کو بھی ہار پہنایا گیا، ان دونوں کو بھی ردا اڑائی گئی۔ تو ہم نے کہا دیکھو، اللہ کے کام میں جو شریک ہوتا ہے اور اللہ والے کے ساتھ جو آ جاتا ہے، اللہ والے کو جو ملتا ہے وہ اللہ والے کے ساتھ آنے والے کو بھی ملتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو پھر یہ تو سیدھی سی بات ہے، اللہ والے کے دامن کو جو پکڑے رہے گا انشاءاللہ۔ جیسے یہاں فین چالو ہے، اب فین چالو ہے تو فین تو میں نے اپنے لیے چالو کیا ہے نا، گرمی مجھ کو ہو رہی ہے، لیکن کیا ہو رہا ہے، آس پاس جتنے لوگ بیٹھتے ہیں ان کو بھی کیا ہوتی ہے، ہوا ان کو بھی ملتی ہے نا۔ تو اسی طریقے سے اللہ والے کے قبر کے بازو میں اگر ہمارے بھی خبر ہو جائے نا، تو پھر کیا ہوتا ہے، اللہ والے کو اگر رحمتیں اس خبر میں آ رہی ہے تو ادھر کی ہوا انشاءاللہ ہمارے قبر میں بھی۔ اسی لیے ہم دعا کیا مانگتے ہیں، اللہ باقی پاک نصیب کرنا۔ ہماری اوقات تو کچھ اچھی نہیں ہے، نہ کوئی عمل ہے دکھانے کے قابل، نہ منہ ہے میرا بتانے کے قابل، شفاعت کے صدقے میں جنت ملیں گی، عمل ہے جہنم میں جانے کے قابل، عمل تو کچھ بھی اچھے نہیں ہے، لیکن اللہ والوں کے ساتھ بیٹھنے سے عادتیں بن جاتی ہیں، عادتیں سیکھ جاتی ہیں۔ اب امام اعظم حضرت ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کتنی بڑی شخصیت ہے، 4 اماموں میں ایک امام ہے جن کی تینوں اماموں نے بھی تعریف کی ہے، جن کی امام شافعی کہتے ہیں کہ نعمان بن ثابت جیسا کسی نے جنا ہی نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اتنی بڑی ہستی ہے۔ آپ کا نام ابو حنیفہ آپ کا نام نہیں ہے، آپ بیٹی کے نام سے پہچانے جاتے ہیں، آپ کی بیٹی کا اپنے نام حنیفہ تھا نام، اور آپ نے بیٹی کا نام اپنے ساتھ میں لگایا ہوا ہے، سبحان اللہ، اسی نام سے پہچانے جانا آپ کو پسند کیا، ورنہ آپ کا نام نعمان بن ثابت ہے آپ کا نام۔ تو نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول سنیے کہ کیا بات ہے، سنگت کا اثر کیا کہتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں، نعمان بن ثابت حضرت ابو حنیفہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جب ہم حنفی ہیں نا، انڈیا پاکستان میں تو زیادہ تر لوگ حنفی ہیں، اب ہم حنفی ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ کی پیروی کرنے والے ہم لوگ۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ ایک مرتبہ ان کی عمر تھی 68 ایئرس، 68، اور داڑھی کے پورے بال سفید ہو گئے، بھویں تک سفید ہو گئی، پلکیں تک سفید ہے۔ اس کے بعد کسی نے پوچھنے والے نے پوچھا، اے امام اعظم، یا امام اعظم، آپ کی عمر شریف کتنی ہے، آپ کی عمر ابھی کیا ہے؟ تو کہتے 2 سال۔ کیا کہا؟ 2 برس میری عمر ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا، اتنے بڑے امام ہو کے مذاق کرتے ہو، اتنے بڑے امام ہو کے مذاق کر رہے ہو، آپ کی عمر بڑھاپے کو پہنچ گئے ہو اور اس کے باوجود کتنے ہو، 2 برس آپ کی عمر ہے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا ہاں میں سچ کہہ رہا ہوں، میری عمر صرف 2 ہی برس ہے۔ وہ یوں کہ میں جتنے برس، آپ کون ہیں؟ امام اعظم
حضرت امام اعظم کی عمر، آپ عمر میں 3 برس بڑے ہیں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. کتنے؟ 3 سال بڑے ہیں. لیکن امام جعفر صادق آپ کے شاگرد ہیں، آپ کے استاد ہیں. اور شاگرد کون ہے؟ امام اعظم. امام اعظم نے جب، اور شاگرد کب بنے تھے؟ امام اعظم امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد کب بنے؟ جب آپ پوری طریقے سے علم فقہ میں، علم میں پوری طریقے سے ماہر ہو گئے تھے، پوری حفظ کر لیا تھا قرآن اچھی طریقے سے، بہت بڑے عالم دین، جید عالم دین بن چکے تھے، مفتی بن چکے تھے، فتوے دیتے تھے. اس کے بعد امام جعفر صادق سے ملاقات ہوئی. امام جعفر صادق کو کسی نے کمپلینٹ کی. آج بھی وہی ہوتا ہے، کوئی اللہ کا کام، کوئی اچھا بندہ اللہ کا کرتا ہے نا، اس کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ رہے تھے، وہ ایسا ہے، وہ ویسا ہے، وہ ان کا برابر پردہ برابر نہیں دکھ رہا ہے تو ان کا پھر وہ ایسا ہے، تو وہ فتوے ایسے دیتے ہیں، تو وہ کچھ بھی بتا دیتے ہیں. یعنی جلنے والے ہر دور میں رہے، اور اللہ والوں کے جلنے والے تو بہت سارے رہتے. میرے غوث اعظم کا قول ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر مجھے اللہ کا حکم نہ ہوتا نا تقریر کرنے کا، اللہ کا حکم نہیں ہوتا نا اس پبلک کو لے کے بیٹھنے کا، تو میں ہرگز جنگل میں چلا جاتا. کیونکہ میں جانتا ہوں بظاہر تو یہ لوگ میرے ساتھ اچھے ہیں، لیکن اندر سے ان کے دلوں میں، ان کے پیٹوں میں بچھو بھرے ہوئے ہیں. اندر سے اللہ والوں سے بھی جلن حسد کا معاملہ بہت بڑا ہوتا ہے. بس اس میں چنے ہوئے لوگ وہ ہوتے ہیں جو سچ میں اللہ سے محبت کرتے ہیں نا، جو صرف اللہ کے خاطر اللہ والوں سے محبت کرتے ہیں. وہ عرش معلیٰ، جس دن اللہ تعالیٰ عرش معلیٰ پہ حساب کے دن ہوں گا نا، اس دن ان لوگوں 7 لوگ ہوں گے جو بے خوف ہوں گے. ان میں ایک وہ ہوں گے جو اللہ کے لیے آپس میں محبت کرتے تھے. اگر ہماری محبت اللہ کے لیے ہے نا، ہم آپ کو نہیں جانتے، ہم کو نہیں جانتے، بہت کچھ خون کے تو رشتے نہیں ہیں، لیکن صرف ابھی کئی بہنوں کے مجھے فون آتے ہیں تو رلا دیتے ہیں کہ وہ کہتی ہیں کہ کیا باجی ہم ہفتہ بھر یہ انتظار کرتے ہیں کہ آپ کا یہ اتوار کب آئے گا اور ہمارے آپ کے دیدار کب ہوگا، ملاقات کب ہوگی. تو یہ کیا محبت؟ یہ بمبئی والے ہمارے حاجرہ آپا ہے، رخسانہ باجی ہے، وہ جدہ سے فرانہ بھابھی، ان لوگ ہیں یہاں سے، دلی سے، ممبئی سے نسیمہ باجی ہے، اتنے جتنے لوگ ہیں، یہ آپ لوگ سب برابر جو کنٹینیو آ رہے ہیں، ان کو محبت ہی تو ہے نا. ہم آپ سے محبت کر رہے ہیں، آپ ہم سے محبت کریں، کس کے لیے؟ اللہ کے رسول کے لیے. تو اس میں 7 میں سے ایک وہ ہے جو اللہ کے رسول سے کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. کوئی فائدہ دوسرا دنیا ہی نہیں ہے. وہ اس دن جب لوگ نفسی نفسی میں ہوں گے، اس دن اللہ سے محبت کرنے والے، آپس میں اللہ کے لیے محبت کرنے والے ایک ساتھ جمع ہوں گے، سبحان اللہ، بے خوف ہوں گے. اللہ انہیں نور کے ممبروں پہ اچھی طریقے سے ان کو نور کے ٹلوں پہ بٹھا کے رکھے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو امام جعفر صادق کے پاس خبر پہنچی امام اعظم کی. امام اعظم فتوے دے رہے تھے، بہت بڑے درجات پہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بلند کر دیا تھا درجے پہ. اس کے بعد کسی نے کہا وہ تو معلوم ہے کیا کرتے ہیں امام اعظم، وہ حدیثوں سے اور قرآن سے فتویٰ نہیں دیتے، وہ قیاس سے فتویٰ دیتے ہیں، قیاس کر لیتے ہیں اپنے میں. اب آپ کے پاس خبر پہنچی تو خبر تھوڑی ہوتی ہے، تو آپ نے بلوا بھیجا. آپ تو اولاد نبی ہے، آل رسول ہے. کون؟ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام اعظم کو اپنے پاس بلوایا اور کہا کہ تم ہی ہو نعمان بن ثابت؟ کہا جی حضرت. اور تم ہی کوفہ سے ہو؟ کہا جی حضرت. کہا مجھے آپ کے بارے میں خبر ملی ہے کہ آپ قیاس کر کے فتوے دیتے ہو، اپنے حساب سے قیاس سے فتوے دیتے ہو. حضرت اگر ایسا ہے تو بس میرے ایک سوال کا جواب دیجیے. کہا پوچھو. کہنے لگے ایک بات بتائیں، عورت طاقتور ہوتی ہے کہ مرد طاقتور ہوتا ہے؟ عورت کمزور ہوتی ہے کہ مرد کمزور ہوتا ہے؟ کہا عورت کمزور ہوتی ہے. تو پھر وراثت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو آدھا اور مرد کو ڈبل، 2 حصے مرد کو، 1 حصہ عورت کو دیا ہے. کہا ہاں ٹھیک ہے، تو میں یہی تو دیتا ہوں. اگر میں قیاس سے اگر دیتا تو پھر عورت کو ڈبل دیتا اور مرد کو 1 دیتا، لیکن میں قیاس سے نہیں دیتا. آج تک کوئی بھی فتویٰ اٹھا کے دیکھیے کہ میں نے عورت کا آدھا حصہ اور مرد کا 2 حصہ، ڈبل حصہ، 2 حصہ مرد کا، 1 حصہ عورت کا، یوں ہی دیا ہے. تو ایسی 2-3 ایگزامپلس آپ نے اور وہ پوچھے. آپ نے کہا
اے ثابت نعمان بن ثابت، ابو حنیفہ اٹھو، اٹھ کے کھڑے ہو کے آپ نے انہیں گلے سے لگایا، ان کا ماتھا چوما اور کہا کہ تم بہت اچھے ہو اور تم بہت ہمارے نانا کے حدیثوں کے مطابق فتوے دیتے ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یہ کتنی بڑی پیاری بات ہے۔ جب یہ والی بات سن لی تو پھر امام اعظم نے کہا کہ حضرت کچھ علم ہوتا ہے جو مدرسے میں پڑھایا جاتا ہے، کچھ علم ہوتا ہے جو کتابوں سے لیا جاتا ہے، اور کچھ علم جو ہے نا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آل جو ہے نا ان کو خون میں ملا ہے، خون میں ٹرانسفر ہوا ہے۔ سادات جو ہوتے ہیں نا ان کے خون میں ہی اللہ تعالیٰ علم دین حضور پاک کے صدقے وہ ٹرانسفر کرتا ہے۔ تو آپ تو آل رسول ہیں، میں آپ سے کچھ علم سیکھنا چاہتا ہوں، میں آپ سے مستفید ہونا چاہتا ہوں، علم حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ آپ آل رسول اے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے کچھ دن اپنی صحبت پہ رکھیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور پھر امام اعظم 2 برس تک امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت میں 2 برس تک رہے۔ 2 برس میں آپ نے سینہ بسینہ جو علم لیا اور کیا لیا یہ اللہ جانتا ہے، اور اتنا دیا امام اعظم ہے۔ آج امام اعظم کا نام ہے۔ 4 امام میں سب سے ٹاپ کے امام کس کو مانا جاتا ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو۔ اتنا بلند مقام، تو پھر اسی لیے کہتے ہیں کہ ہاں میں سچ کہہ رہا ہوں، میری عمر 68 سال نہیں، میری عمر تو صرف 2 برس ہے، 2 برس، اور 2 برس وہ کہ میں نے باقی سال میرے عمر کے بیکار ہو گئے، صرف 2 برس کو ہی جو میں نے حضرت امام جعفر صادق کی صحبت میں بتائے ہیں وہ سال ہی صحیح معنوں میں میرے زندگی کہلانے کے لائق ہے، باقی سال تو فضول گئے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یہ امام جعفر صادق کی شان ہے۔ امام جعفر صادق کے شجرے کے بارے میں اور آپ کے والد محترم کے بارے میں بھی ایک بات اور حدیثوں سے بتا دیں کہ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول راوی ہے، کہتے ہیں میرے مصطفیٰ جان رحمت ارشاد فرماتے ہیں، حضرت جابر راوی ہے، روایت کی انہوں نے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ایک بار کہا کہ اے جابر، ان قریب تم مجھے میرے ایک ایسے بیٹے سے ملو گے جس کا نام محمد ہوگا، ان قریب۔ یہ میرے آقا کے علم غیب کی دلالت بھی ہے کہ آپ نے بتا دیا کون سا بیٹا آنے والا ہے، اور آپ کی عمر شریف کیا ہے؟ حضور پاک کے وصال کے 70 برس بعد، 80 ہجری میں 73 برس کا ڈفرنس ہے آپ کے وصال کے بعد، 80 یا 83 ہجری میں حضرت امام جعفر صادق کی پیدائش ہوئی ہے مدینہ منورہ میں، اور آپ نے آپ کی پیدائش کے وصال کے پہلے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا اے جابر، ان قریب تم میرے ایک ایسے بیٹے سے ملاقات کرو گے جس کا نام محمد ہوگا۔ تو آپ نے پوچھا حضرت جابر نے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کیسے پہچانوں گا اس کو، میں کیسے پہچان لوں گا کہ وہ آپ کا بیٹا ہے؟ تو پیارے آقا مصطفیٰ جان رحمت ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ میرا ہم شبیہ ہوگا، اور جب وہ آپ سے ملے گا اس میں مجھ جیسی خوشبو آپ محسوس کرو گے، اس میں مجھ جیسی خوشبو آپ محسوس کر لو گے، آپ پہچان لو گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب اللہ تعالیٰ نے دیکھیے، آقا جانتے تھے کہ حضرت جابر کی عمر کتنی طویل ہونے والی ہے، اس لیے بتا دیا تھا کہ آپ ملو گے۔ حضرت جابر کو اللہ تعالیٰ نے طویل عمر عطا کی، بہت لمبی عمر عطا کی، اتنی عمر ہوئی کہ آپ ضعیفی کی وجہ سے آپ کی آنکھوں سے بینائی ختم ہو گئی، یعنی دکھنا بند ہو گیا، لیکن داڑھی کے بال پورے سفید ہو گئے اور بہت ضعیف ہو گئے، چلنا بھی بہت مشکل سے ہوتا تھا۔ تو آپ کے پوتے جو تھے مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں، آپ کے پوتے کیا کرتے تھے؟ حضرت جابر کے آپ کا ہاتھ پکڑ کے نماز کے وقت میں مسجد نبوی میں پہنچا دیا کرتے تھے۔ تو مسجد نبوی میں جب آپ کو مسجد میں پہنچا دیا تو ایک بار یہ ہوا کہ ظہر کے وقت میں آپ اتنے پہلے آ گئے کہ مسجد میں بھی کوئی بھی نہیں آیا تھا، تو آپ کو صحن میں بٹھا دیا آپ کے پوتے نے۔ اب آپ صحن میں بیٹھ گئے، صحن میں بیٹھنے کے بعد
ابھی آپ امام کا انتظار کر رہے تھے کہ امام آئیں گے اور نماز ہوگی، تو اتنے میں کیا ہوا کہ حضرت زین العابدین اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑ کے مسجد میں داخل ہوئے۔ زین العابدین، تو زین العابدین کون؟ حضرت امام حسین کے صاحبزادے جو کربلا میں اکیلے تنہا بچے تھے مردوں میں، وہی بچے جو زین العابدین جنہی کی نسل سے آج سادات گھرانہ چل رہا ہے۔ تو آپ زین العابدین وہاں داخل ہوئے، اور جیسے ہی داخل ہوئے تو حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ بیٹھے ہوئے تھے تو جیسے ہی آپ نے محسوس کیا، دکھتا تو زیادہ تھا نہیں، پوچھا کون؟ کیا ابن حسین ہو؟ کیا پوچھا؟ کون؟ ابن حسین؟ کہا جی حضرت میں زین العابدین ہوں۔ کہا ساتھ میں آپ کے کون ہیں؟ پوچھا کس نے؟ جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا آپ کے ساتھ کون ہیں؟ کہنے لگے میرا بیٹا محمد ہے، میرا بیٹا محمد ہے۔ کہا اسے میرے قریب کرو، اسے میرے قریب کرو، اور قریب کیا تو انہوں نے فوراً کھڑے ہو کر ان کا کیا کیا؟ انہیں گلے سے لگایا، ماتھا چوما، ہاتھوں کی دست بوسی کی، اور وہ جیسی پیر کی قدم بوسی کرنے کے لیے جھکنے لگے تو وہ بچے جو تھے ان میں اتنا ادب تھا، وہ پیچھے ہٹ گئے اور کہا کہ نہیں، آپ صحابی رسول ہیں، آپ صحابی رسول ہیں، میری قدم بوسی نہ کریں۔ اور پھر کہا کہ سنو اے محمد، آپ کو مصطفیٰ جان رحمت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو تمہارا سلام دیا تھا، سلام قبول کرو۔ مصطفیٰ نے آپ کو سلام دیا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ پیارا، یہ اتنا بڑا یہ کون ہے؟ محمد زین العابدین کے بیٹے، وہ محمد باقر ہے۔ کون ہے؟ محمد باقر ہے۔ اور محمد باقر کے بیٹے کون ہیں؟ امام جعفر صادق، امام جعفر صادق۔ تو یہ اتنے قریب میرے مصطفیٰ جان رحمت کا رشتہ ہے ان سے۔ تو یہ ہمارے کون ہے؟ چھٹویں امام ہے اور سادات گھرانہ ہے۔ ان کا والدہ ام فردہ کا بھی آپ نے پورا شجرہ نسب سن لیا، اور انہی کا ایک مرتبہ یہ جب واز کرتے لاکھوں لوگ، ہزاروں لوگ آپ کے واز میں شریک ہوتے، تقریر سننے کے لیے دور دور سے لوگ آپ کے آتے اور آپ سے مستفید ہوتے۔ ایک مرتبہ کی بات ہے کہ حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ، بلخ کے بہت بلند پائے کے بزرگ ہوئے ہیں شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ، یہ حج کے ارادے سے جب حرم پاک مکہ معظمہ پہنچے تو دیکھا کہ ایک شخص الگ تھلگ بیٹھا ہوا ہے، ایک نوجوان الگ تھلگ بیٹھا ہے۔ دیکھا تو ان کو لگا کہ شاید لوگوں نے انہیں الگ تھلگ کر دیا ہے اپنے سے، لوگ ان کی وہ نہیں کر رہے ہیں، احترام نہیں کر رہے ہیں، کچھ نہیں کر رہے ہیں۔ کون ہے یہ نوجوان؟ لیکن نور تو ہیرا ہی ہوتا ہے نا، ہیرا تو اپنے آپ چمکتا ہے، اندر سے جو نور ہوتا ہے نا، دل کے اندر کا نور، وہ نکلتا ہے، وہ دکھتا ہے، وہ اندھیرے میں کہیں بھی رکھو تو پہچانا جا سکتا ہے۔ اس مصطفیٰ کے گھرانے کا چشم و چراغ ہے، آل رسول ہے، کیسے نہیں پہچان لیتے؟ پہچانے لگا کہ میں اس سے ایسا کروں، پہلے اللہ کے گھر میں آیا ہوں، پہلے طواف سے فارغ ہو جاؤں، اس کے بعد میں پھر کیا کروں گا؟ اس کے بعد پھر ان سے ملاقات کروں گا، اس نوجوان سے۔ تو ملاقات کے غرض سے وہ سوچ کے نیت کر کے پھر طواف میں مشغول ہو گئے، طواف سے فارغ ہوئے تو نوجوان جا چکے تھے، ملاقات نہیں ہوئی، بڑا دل میں افسردہ ہوئے، لگا کہ کیا ہوا، ملاقات نہیں ہوئی۔ لیکن پھر مینا کے مقام پہ پھر دیکھا کہ ایک کنویں کے پاس میں نظر آ گئے، اور کنویں کے پاس نظر آئے اور دیکھا کیا کہ وہ کنویں سے پانی نکال رہے ہیں اور ڈول اندر چھوٹ گیا، ڈول اس نوجوان کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ یہ بڑے خوش ہو گئے، چلو یہ نوجوان مجھے یہاں دکھ گیا، اب تو میں اس سے ضرور بات کروں گا، اس سے میں بات چیت کروں گا۔ ابھی پہچانتے نہیں تھے بس، لیکن وہ اندر کی کرنیں، اندر کا نور جھلک رہا تھا تو دل چاہ رہا تھا میں ان سے بات کروں۔ کبھی کبھی ہمارے ساتھ ہوتا ہے نا کہ کسی کو دیکھ کے دل بولتا ہے نہیں، ان سے بات کی جائے، ان سے بات کی جائے، یہ کچھ الگ ہے، یہ کچھ الگ ہے، اللہ کے خوش خاص بندے ہیں، کچھ وہ ہے۔ تو بس پھر کیا تھا کہ ابھی یہ ان کو دیکھ رہے تھے تو ان کا ڈول جو وہ پانی سے کھینچ رہے تھے، وہ ڈول کیا ہوا؟ پانی میں گر گیا، پانی میں گر رہا تھا وہ ڈول کہ پھر کیا ہوا؟ انہوں نے بڑی تڑپ کے اللہ سے دعا کی، اے اللہ میرا ایک ہی ڈول تھا، اس کو مت چھین مجھ سے، اے اللہ میرا یہ ایک ہی ڈول تھا میرے پاس، اس کو مت چھین مجھ سے۔ یہ دعا کرنا تھا کہ دیکھا کیا کہ کنویں کا پانی ابل گیا، اوپر کنویں کا پانی اوپر آ گیا، ڈول بھی اوپر آ گیا۔ آپ نے اپنا ڈول بھر لیا اور اب جانے لگے، ڈول بھر کے جیسے جانے لگے یہ ان کے پیچھے ہو لیے تو دیکھا کیا کہ یہ ایک دم صحرا میں چلے گئے،
ایک دم صحرا میں جا کے اپنی عبادت میں لگ گئے، پھر وہاں پہ نمازیں پڑھی، عبادت کی خوب مینا میں، اور صحرا میں پھر یہ دیکھتے رہے شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو انہوں نے دیکھا کہ اب یہ نوجوان جو پانی بھر کے لایا ہے، نیچے سے صحرا کی ریت اٹھا اٹھا کے اس میں ڈالتے جاتا ہے اور ڈال کے وہ ڈول سے پیتے جاتا ہے۔ یہ سمجھ گئے کچھ تو غضب چیز ہے، ریت بھی کوئی پیتا ہے ریت؟ یہ بھی جا کے وہاں قریب شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ وہاں جا کے بیٹھ گئے اور مصافحہ ہوا، سلام ہوا۔ اس کے بعد کہا کہ جو آپ پی رہے ہیں مجھ کو بھی تھوڑا حصہ دیجئے، نوش میں کر لوں، مجھ کو بھی عطا کیجئے۔ تو آپ نے ڈول بڑھا دیا، آگے ڈول بڑھا دیا تو دیکھا کہ آپ کہتے ہیں کہ اتنا خوشبودار اور اتنا لذیذ اور اتنا مزیدار ستو میں نے آج تک نہیں کھایا۔ وہ ریت نہیں تھی، وہ تو شکر تھی، وہ ایسا ستو تھا کہ ایسا لذیذ ستو میں نے کبھی کھایا نہیں۔ کس نے ریت سے بنایا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر کہنے لگے، میں ان کے ساتھ ساتھ پیچھے ہی رہا۔ تو پھر ایک جگہ پہ وہ عبادت میں ہوئے، اور عبادت میں انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ میری چادر پھٹ گئی ہے، میری چادر، مجھے 2 چادر عطا کر دے۔ تو 2 چادر جیسی عطا کی، تو 2 چادر عطا کی تو انہوں نے وہ اپنی پرانی چادر کو گٹھے باندھ لیا اور اپنی نئی چادر پہن لی۔ نئی چادر پہننا تھا۔ یہ شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں مجھ کو بھی ایک دے دیجئے۔ کہا کیوں؟ کہا کہ جب آپ دعا مانگ رہے تھے میں بھی آمین کہہ رہا تھا، اس لیے میرا بھی اس میں حق بنتا ہے۔ بولے تم کیا کرو گے پوسیدہ پرانی پھٹی چادر کو لے کے؟ کہا کہ یہ اللہ والے کی چادر ہے، اس کو بڑا تبرک سمجھ کے اپنے پاس رکھوں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ اللہ کے ولی ہی اللہ والوں کو سمجھتے ہیں۔ ارے گرے لوگوں کو کیا ولیوں کا احترام ہے، وہ تو بولتے ہیں ہم ڈائریکٹ جائیں گے، ڈائریکٹ۔ ارے ڈائریکٹ کہاں جا سکتے ہیں بھائی؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پہ تیرا انعام ہوا۔ ہم 5 ٹائم کی نماز میں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اس میں ان لوگوں کا راستے سے کیا مراد ہے؟ ان لوگوں کا راستہ جو اللہ کے خاص بندے، جو صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، عابدین ہیں، زاہدین ہیں، ان لوگوں سے وہ انعام والے بندے، وہ انعام تو اللہ نے دیا ہے نا، کہ جو ریتی ہے وہ شکر اور ستو بن رہی ہے، ڈول کنویں میں سے اوپر آ رہا ہے، ڈوبا ہوا ڈول کبھی نکلتا ہے کیا؟ تو یہ انعام ہے اللہ تعالیٰ کا۔ انعام والے بندوں کے ساتھ لگ جاؤ تو پھر انعام ہی انعام ملتا ہے۔